سے نمو تہذیب کی، اخلاق کی آواز ہم سے نمو تہذیب کی. ہم نباز ملت تھا بجا حکمت کا آئینہ نما، صاحب کردار تھا سچ کا علمبردار تھا، محمود کی باتیں سنو میرے، کائنہ نما، وہ صاحب کردار تھا سچ کا علمبردار تھا، طلباء و طالبات 4 بج چکے ہیں. ٹریفک کی شدید پرابلمز کی وجہ سے مہمان خصوصی اور ہماری صدر محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ دونوں راستے میں میرا رابطہ ہے ان سے، دونوں ٹریفک میں پھنسے ہیں. لیکن حکیم صاحب شہید کی تابندہ روایت کے مطابق ہم انتظار کیے بغیر ان کی تربیت کے مطابق اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں خوشبو ہمدرد و نہال اسمبلی کی اسپیکر سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے نشست پہ تشریف لائیں اور پروگرام کا آغاز کریں. قائدین کہکشان جم اسامہ اعجاز اپنی سیٹوں پہ تشریف لا چکے ہیں، اس لیے پروگرام کا آغاز کریں بلا تکلف. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کی اسمبلی میں تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حافظ سید دانیال ناصر، جن کا تعلق اکبر پبلک اسکول سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. تلاوت قرآن مجید سے ہمیں فیضیاب کر رہے تھے اکبر پبلک اسکول کے حافظ سید دانیال ناصر. اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گی علینا اعجاز، جن کا تعلق ڈیفنس پبلک گرامر اسکول سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالیاں زلفاں والا دکھی دل دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دل دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دل دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دل دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. دساں گی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان وے، دساں گی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان وے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن وے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن وے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، آمنہ دا چن تے حلیمہ دا دلارا، آمنہ دا چن تے حلیمہ دا دلارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. دید میرے نبی دی اے رب دا نظارہ، دید میرے نبی دی اے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. دیندے نے گواہی ذرے ذرے کوہ طور دے، دیندے نے گواہی ذرے ذرے کوہ طور دے، دیکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے، دیکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے. 14ویں دا چن تے عرشاں دا تارا، 14ویں دا چن تے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. سبحان اللہ. دلی جذبے سے سرشار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی تھیں ڈیفنس پبلک گرامر اسکول کی علینا اعجاز. ماہ دسمبر وہ مبارک مہینہ ہے جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح دنیا میں تشریف لائے. مضبوط قوت ارادی، صبر و استقلال اور بلند عزائم قائد اعظم کی وہ نمایاں صفات ہیں جو انہیں بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے ڈٹے رہنے کا حوصلہ عطا کرتی تھیں. قائد اعظم کو طالب علموں سے بہت توقعات تھیں. وہ جانتے تھے کہ طالب علم مستقبل کے معمار ہیں، اسی لیے وہ طالب علموں کو بھی انہی خوبیوں سے مزین دیکھنا چاہتے تھے. وہ فرماتے تھے مضبوط ارادے اپنی راہ آپ پیدا کر لیتے ہیں.
قائد اعظم کا یہی قول ہماری آج کی اسمبلی کا موضوع ہے۔ میں نہایت احترام کے ساتھ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نونہالوں سے آج کے موضوع کی مناسبت سے باتیں کریں۔ مہمان خصوصی محترم جناب کیپٹن حلیم صدیقی صاحب، معزز خواتین و حضرات، والدین، اساتذہ کرام، عزیز نونہالوں اور نوجوانوں، السلام علیکم۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آزادی سے قبل جنوبی ایشیا کا علاقہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہاں کے عوام غیر ملکی آقاؤں کے غلام تھے۔ ہر قسم کے وسائل اور دولت پر غیروں کا قبضہ تھا۔ حکمران اپنی مرضی اور منشا سے سب کچھ کرتے تھے۔ لوگوں کے ذہنوں اور خیالات کو بدلنے کے لیے مسلسل کوشش کی جاتی رہی، جس کی وجہ سے ہماری سوچ پر غلامی کی چھاپ بہت گہری ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن ایسے حالات اور فضا کے باوجود لوگوں کے دلوں میں آزادی کی چنگاری سلگ رہی تھی۔ غلامی کے دوران دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کی حالت، چاہے تعلیم کا مسئلہ ہو یا ملازمتوں کا سوال یا تجارت اور کاروبار کا معاملہ، ہر میدان میں بہت ابتر تھی۔ ان ناگفتبے حالت کی وجہ سے مسلمانوں میں معاشی بدحالی اور محرومی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہاں کے حالات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 20ویں صدی کے شروع میں کچھ بزرگ قومی رہبر کی حیثیت سے ملک کی سطح پر ابھرے اور طوق غلامی کو اتار پھینکنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے، آزادی کی آواز بلند کرنے لگے۔ ان کی کوششیں روز بروز تیز ہوتی گئیں۔ ان اکابر میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا حضرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیات شامل تھیں۔ ان رہنماؤں کی مسلسل کوششوں سے نئی سوچ، نئی فکری انداز اور غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے راستے ہموار ہونے لگے۔ علامہ محمد اقبال نے بر وقت یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم کا پیغام دیا۔ یہی وہ پیغام تھا جس کی وجہ سے برصغیر کے مسلمانوں نے ایک آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے آزادی کا پرچم لہرایا اور اس کو بلند سے بلند تر کرتے چلے گئے۔ یہ وہ آزاد مملکت قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنی تاریخی روایات اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ علامہ محمد اقبال نے صحیح محسوس کیا تھا کہ مسلمانوں کی رہنمائی اور قیادت کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح سے بہتر اور کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا علامہ نے قائد اعظم سے درخواست کی کہ وہ تحریک آزادی کی قیادت سنبھالیں۔ قائد اعظم چونکہ خود بھی مسلمانوں کی آزادی کی طرف رکھتے تھے، اس کے لیے علامہ اقبال کی پیشکش کو دل سے قبول کر لیا اور ایک عزم صمیم کے ساتھ میدان عمل میں اتر گئے اور تحریک آزادی کی باغ دوڑ سنبھال لی اور نئے جوش اور جذبے کے ساتھ آزادی اور مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت حاصل کرنے کی جد و جہد شروع کر دی۔ قائد اعظم نے اپنی بے پناہ فراست اور غیر متزلزل عزم سے علامہ اقبال کی فکر و تصور کو عملی جامہ پہنایا اور دنیا کی عظیم ترین مسلم مملکت قائم کر دی اور آزادی کے معمار کہلائے، بلکہ اپنے دور میں عالم اسلام کی سب سے مؤثر تحریک کے رہنما قرار دیے گئے۔ یہ بات واضح روشن کی طرح عیاں ہے کہ قائد اعظم تمام زندگی عزم استقلال، انسان دوستی، آزادی رائے، انسان کی جان و مال اور مذہبی عقائد کی حفاظت میں سرگرم اور کوشاں رہے۔ قائد اعظم نے ہمیں زرعی اصول ایمان، اتحاد، تنظیم عطا کیا۔ یہ اصول ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کو پورے اخلاص کے ساتھ اپنا کر یقین کامل کے ساتھ ہر میدان میں، خصوصی تعلیمی میدان میں ترقی کریں اور ملک کو معاشی استحکام دیں اور اس کی دفاع کو مضبوط کریں۔ روح قائد بھی ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم پاکستانی قوم کو تعلیم کے نئے تقاضوں اور معیار سے آگاہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اسی میں ہماری فلاح، ترقی اور خوشحال پاکستان کا راز پوشیدہ ہے۔ قائد اعظم کا یہ قول ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ مضبوط ارادے اپنی راہ آپ پیدا کر لیتے ہیں۔
इन अल्फाज के साथ मैं मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब कैप्टन हलीम सिद्दीकी साहब, असातिज़ा कराम, तमाम ख़वातीन व हज़रात और नौजवानों और नौनिहालों का इस असेंबली में शिरकत के लिए दिली शुक्रिया अदा करती हूँ और नौजवानों और नौनिहालों से दरख्वास्त करती हूँ कि अपने प्यारे कायद-ए-आज़म की फ़िक्र और इनके अक़वाल की रोशनी में मुस्तहकम, खुशहाल, तरक्की याफ्ता और पुरअमन पाकिस्तान की तामीर के लिए अपने ख़यालात का इजहार करें। ये भी बताएं कि नौनिहालों और नौजवानों की ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए कायद-ए-आज़म ने उनको कौन कौन से उसूल बताए हैं और वो उनसे किस तरह फैज़याब होंगे। अज़ीज़ नौनिहालों और नौजवानों, हमारा मुस्तक़बिल आपसे वाबस्ता है और आप ही में मुस्तक़बिल के अल्लामा इक़बाल और कायद-ए-आज़म भी पोशीदा हैं। हम आपके ख़यालात सुनने के मुंतज़िर हैं। शुक्रिया। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। आइए देखते हैं कि हमारी असेंबली के कायदीन आज के मौजू के बारे में क्या ख़यालात रखते हैं। सबसे पहले मैं दावत खिताब देती हूँ कायदे ऐवान उसामा एजाज को, जिनका ताल्लुक़ डिफेंस अथॉरिटी शेख खलीफा बिन ज़ैद कॉलेज से है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ मेहमानान गिरामी, काबिल एहतराम मेहमान खसूसी, प्यारी बाजी सादिया राशिद और मोहतरमा स्पीकर साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है मजबूत इरादे अपनी राह आप पैदा कर लेते हैं। जी हाँ, मजबूत इरादे, हिम्मत, हौसला, इस्तक़लाल और जद्दोजहद ऐसे हथियार हैं जिनकी बदौलत इंसान कदम कदम पर मुश्किलात का सामना और मसाइब का मर्दाना वार मुकाबला बड़ी जुर्रत और बहादुरी से करता हुआ बिलाखिर अपनी मंजिल तक जा पहुँचता है। तारीख़ इस किस्म की मिसालों से लबरेज है कि जब तक मुसलमान अपने मजबूत इरादों पर कायम रहे, हिम्मत हौसले से काम लेते रहे, तो सारी दुनिया उनके कदमों में थी। उन्होंने अपने मजबूत इरादों की बदौलत मगरिब की वादियों में अज़ानें दी। कलील ही मुद्दत में दुनिया में हर तरफ मुसलमान फैल गए और दुनिया के बड़े बड़े जाहो जलाल वाले हुक्मरान मुसलमानों के सामने सरनिगूं हो गए। रोम, स्पेन, ईरान, एशिया, यूरोप और अफ्रीका मुसलमानों के कब्जे में आ गए। अपने मजबूत इरादों की बुनियाद पर अलजायर, मराकश, हिस्पानिया और जनूबी मशरकी यूरोप के मुल्कों में अपनी फतह के झंडे गाड़ दिए और साबित कर दिया कि वो कौन सा अक़दा है जो वहाँ हो नहीं सकता, वो कौन सा अक़दा है जो वहाँ हो नहीं सकता। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की आज़ादी की कहानी भी इन्हीं मजबूत इरादों की बुनियाद पर कामयाबी से हमकनार हुई। बहुत अजीम और बहुत ही जियाले रहनुमाओं ने हमें ये पाक और आज़ाद वतन अता किया। इन रहनुमाओं में सर फहरिस्त वो नाम है जिसके क़यादत के बगैर हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस नहीं ले सकते थे। जी हाँ, वो अजीम नाम है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का। कायद-ए-आज़म ने अपने सियासी नज़रियात के ज़रिए बर्र-ए-सग़ीर हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग कौम साबित करके तहरीक आज़ादी को कामयाबी से हमकनार किया। कायद-ए-आज़म ने अपने मजबूत इरादों की बदौलत हर महाज पर हिंदुओं और अंग्रेज़ों की मक्कारियों का मुकाबला किया और उन्हें हर गांव पर शिकस्त से दो चार किया और हर महाज पर ये साबित किया कि मसाइब लाख बढ़ जाएं अज़ाइम कम नहीं होते, मसाइब लाख बढ़ जाएं अज़ाइम कम नहीं होते, ये सर वो हैं जो कट जाते हैं खम नहीं होते। हर बाशऊर इंसान की तरह कायद-ए-आज़म भी हिम्मत, मेहनत और जद्दोजहद पर यकीन रखते थे कि मेहनत और मुशक्क़त ही ज़िंदा कौमों की पहचान, इज़्ज़त, अज़मत, कामरानी, खुद एतमादी और अज़्म इस्तक़लाल की आयनादार होती है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत की और इसी मेहनत की बदौलत उन्होंने पाकिस्तान के बियाबानों को गुलजार बना दिया। ज़माने तालिब इल्मी में कायद-ए-आज़म अक्सर मौलाना हाली के ये अशआर दोहराया करते थे। मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई, किसी ने बग़ैर इनके हरगिज़ न पाई, फ़ज़ीलत न इज़्ज़त न फरमा रवाई। कायद-ए-आज़म जानते थे कि सिर्फ
ख्वाहिशों के सहारे ज़िंदा रहने से कौमों की तकदीरें नहीं बदल सकती, बल्कि इसके लिए अल्लाह ताला की मदद के साथ साथ उसके ज़ाबिता हयात की रोशनी में कोशिश, अमल और मजबूत इरादों की ज़रूरत भी होती है। इससे कौम की खुशनसीबी और उरूज की राहें खुलती हैं। इससे कौम संवरती है, तरक्की करती है और आगे बढ़ती है। अगर हमारे इरादे में मजबूती ना हो, आगे बढ़ने की लगन ना हो, तो बेजा दौड़ धूप से कुछ हासिल नहीं होता। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कायदे आज़म ने अपने जियाली साथियों के साथ मिलकर वो कर दिखाया जो हिंदुओं और अंग्रेज़ों की नज़रों में नामुमकिन था, एक ऐसी मुमलिकत का क़याम जिसमें मुसलमान आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। 1947 में वो मुमलिकत पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर नमूदार हो गई। कायदे आज़म इस नौज़ायदा मुमलिकत के पहले गवर्नर जनरल बने। इस वक्त हालात निहायत ही नाजुक और सब्र आज़मा थे और हर चीज़ को नुक्ते आगाज़ से शुरू करना था। और इस मकाम पर भी कायदे आज़म ने अपने मजबूत इरादों की बदौलत पाकिस्तान को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करके इस्लामियाने हिंद के तसव्वुर को हकीकत के बेकर में तराशने के लिए कोकन का किरदार अदा किया और उसके इस्तेहकाम को एक जिंदा हकीकत बना दिया। कायदे आज़म की बसीरत और नक्शगिरी ने पाकिस्तान की फिक्री और नजरी समतों का तयन करके पाकिस्तान को हर तरह के बहरान से निकाल कर दिखा दिया कि यहीं पे लाला गुल का हुजूम देखोगे, यहीं पे लाला गुल का हुजूम देखोगे, खलूसे दिल से बहारों की आरजू तो करो। कायदे आज़म चाहते थे कि पाकिस्तान ना सिर्फ मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क हो बल्कि सबसे अच्छा पाकिस्तान भी हो। इसीलिए सारे पाकिस्तानी मेरे प्यार और मोहब्बत के साथ मिलकर रहें। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के अल्फाज में कायदे आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम का रास्ता बता दिया है। आखिर में मैं अपने साथियों से यही कहना चाहूँगा, आओ साथियों आगे बढ़ें, तरक्की करें, हिम्मत करें और अपने मुल्क को तरक्की के आसमान पर पहुँचाकर एक अजीम मुमलिकत बना दें। नहीं चाहता मैं ऐसा वैसा बनूं, नहीं चाहता मैं ऐसा वैसा बनूं, मैं चाहता हूँ इकबाल जैसा बनूं, मैं कायद के रास्ते पे चलता रहूं, दिया बन के हर दिल में जलता रहूं। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कौन सा उक़्दा है जो वह हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। अपने पुरअसर ख़यालात का इजहार कर रहे थे कायदे ऐवान उसामा एजाज और अब खिताब करेंगी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहकशां अंजुम जिनका ताल्लुक़ कराची हाई स्कूल से है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल को कहकशां अंजुम का सलाम कबूल हो। जनाब स्पीकर साहिबा, जैसा कि आज का मौजू है मजबूत इरादे आप खुद पैदा कर लेते हैं, अपनी मंजिल आप खुद पैदा कर लेते अपनी मंजिल आप पैदा कर लेते हैं, तो इसके हवाले से मैं तकरीर करना चाहती हूँ। जनाब स्पीकर साहिबा, मजबूत इरादे अपनी राह खुद पैदा कर लेते हैं। ये सिर्फ एक माकूला ही नहीं बल्कि मुसल्लमा हकीकत है। इसको साबित करने के लिए हमें माजी के दरीचों में झांकना पड़ेगा, मजबूत, रोशन और मुनव्वर दलाइल समेटने पड़ेंगे जो हमारे लिए मशले राह होंगे। तारीख में देखा कि चंद मन चले इंसान अपने मजबूत इरादे, बुलंद हौसलों के सबब ही समंदरों का सीना चीरते हुए अनजान सरजमीनों पर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी तमद्दुन और तहजीब के लातादाद फानूस रोशन कर दिए। जनाब स्पीकर साहिबा, मजबूत इरादे के सबब ही दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, वो दुनिया जो लकोदक सहरा पर मुश्तमिल थी। जब अल्लाह ताला ने पहला इंसान हजरत आदम की सूरत में भेजा, उस वीरान और सुनसान दुनिया में रहना कितना मुश्किल था, मगर इंसान रहा और इंसान ने अपने मजबूत और मुसम्मम इरादों से उस दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हजारों मिसालों की दुनिया शाहिदन। अगर सिकंदर आजम मुसम्मम इरादा लेकर निकले दुनिया फतह करने, और जब भी उससे दुनिया फतह न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर तारिक बिन ज़ियाद निकले मुसम्मम इरादे लेकर, मजबूत इरादे लेकर स्पेन की फतह करने, वहां जाए, वापसी का रास्ता ही न रखे, वापसी की कश्तियां ही जला दे, और जब भी स्पेन फतह न हो, ऐसा
ہو نہیں سکتا. اور اگر حضرت امام ابو حنیفہ جو اماموں کے بھی امام ہیں مصمم ارادہ لے کر نکلے علم کی تلاش میں, اور وہ علم کی تلاش میں اونچے سرے پر پہنچے اور جب بھی وہاں سے علم کی کرنیں نہ لائیں, ایسا ہو نہیں سکتا. اور اگر فرحات مصمم ارادہ لے کر نکلے پہاڑوں پر کدال لے کر وہاں جائے اور جوئے شیر نہ بہائے, ایسا ہو نہیں سکتا. اور اگر حضرت امام حسین عشق الہی میں سرشار ہو کر قافلے رسول لے کر نکلے اور دین کی سربلندی, حق کی سربلندی کے لیے اپنے سر مبارک کا نذرانہ پیش کرتے اور جب بھی اسلام رہتی دنیا تک قائم نہ رہے, ایسا ہو نہیں سکتا. اور اگر انسان مصمم ارادہ لے کر نکلے چمکتے چاند پر چہل قدمی کرنا چاہے اور جب بھی وہ چہل قدمی نہ کرے, ایسا ہو نہیں سکتا. یہ تھے وہ سچے لوگ جن کے اندر سچا ارادہ کار فرما تھا, مصمم ارادہ تھا, جو اپنی منزل کو پا گئے, امر ہو گئے اور تاریخ نے ان کے ناموں کو سنہری حروفوں سے درج کر دیا ہے. جناب اسپیکر صاحبہ, جب بڑے صغیر کے مسلمان 200 سال سے غلامی کے اندھیرے غاروں میں سو رہے تھے, جن کی آنکھیں آزادی کا سورج دیکھنے سے چن دیا جاتی تھی, جو آہستہ آہستہ اپنی شناخت کھو رہی تھی, نہ تدبیریں کارگر تھی نہ شمشیریں, تو ایسے کڑے وقت میں ایک بظاہر پتلی دبلی نظر آنے والی شخصیت کے مالک مسٹر محمد علی جناح بیڑا اٹھاتے ہیں کہ قوم کی پھنسی کشتی کو بھنور سے نکالنے کا, مسلمانوں کو آزادی دلانے کا. جناب اسپیکر صاحبہ, قائدین, رہنما, لیڈر, سیاستدان تو بہت تھے, لیکن کسی نہ کسی میں کہیں نہ کہیں قیادت سنبھالنے کی کمی موجود تھی. لیکن مسٹر محمد علی جناح یہ میرے وہ عظیم قائد تھے جن کے پاس نہ ٹیک تھی نہ توپ تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے قوت ارادی, اپنی ذہانت کی وجہ سے جد و جہد آزادی کی جنگ لڑی. یہ میرے وہ عظیم قائد ہیں جو دشمن کی آنکھوں میں آ کے بات کرنا ڈال کر بات کرنا جانتے ہیں. یہ میرے وہ عظیم قائد ہیں جو دشمن کے آگے نہ جھکتے ہیں, نہ بکتے ہیں, نہ ڈر کے پیچھے ہٹتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, یہ میرے وہ عظیم قائد ہیں جو اپنے موقع پر ڈٹے رہے, مخالفین پاکستان اور مخالفین اسلام کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے آئیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کے نعرے پر ڈٹے رہے. یہ میرے وہ عظیم قائد ہیں جن کے مصمم ارادوں کے آگے تو بڑی بڑی ہستیاں بھی ہیچ نظر آتی ہیں, اور ان کے مصمم ارادوں کے آگے تو برطانوی حکومت کو بھی سرنگوں ہونا پڑا اور ہندوستان کے 2 ٹکڑے کرنے پڑے. یہ میرے وہ عظیم قائد ہیں جنہوں نے ہماری قوم کی ڈوبتی ہوئی نیا کو ایک نیا ساحل دیا, نیل و آسمان کا سایہ دیا, شام خزاں کو صبح بہار سے بدل دیا, پاک اور آزاد فضاؤں میں پاکستان کا پرچم لہرایا اور ہمیں دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست اور مملکت دلائی. ایک فرد ناتواں آیا, توا دے کر گیا, ایک فرد ناتواں آیا, توا دے کر گیا, قوم کو بےتابی عزم و جواں دے کر گیا, رہبروں کو منزل کا نشان دے کر گیا, اپنے رحمت کی طرح برسا وطن خاک پر یوں اس زمین کو اعتبار آسماں دے کر گیا. جناب اسپیکر صاحبہ, یہ میرے وہ عظیم قائد ہیں جن کی مثالیں مسلم تو مسلم, غیر مسلم بھی دیتے ہیں. ایک دفعہ کسی صحافی نے لکشمی پنڈت سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں ہندوستان کے سب سے بڑے سیاستدان کون ہیں, گاندھی جی یا مسٹر محمد علی جناح؟ تو لکشمی پنڈت نے بغیر ہچکچاہٹ کے بالکل کہا کہ ظاہر ہے مسٹر محمد علی جناح ہی ہندوستان کے سب سے بڑے سیاستدان ہیں. اگر گاندھی جی ہندوستان کے سب سے بڑے سیاستدان ہوتے تو وہ کبھی بھی ہندوستان کے 2 ٹکڑے نہیں ہونے دیتے. مسلم تو مسلم, غیر مسلم بھی انہیں خراج تحسین پیش کیے بغیر نہ رہ سکے. چرچل کا یہ کہنا ہے مسٹر محمد علی جناح اپنے ارادوں کے پکے, اپنی رائے میں بے حد سخت ہیں. ان کے رویے میں کوئی لوٹ نہیں پایا جا سکتا. وہ مسلم قوم کے مخلص رہنما ہی نہیں بلکہ سچے وکیل بھی تھے. گاندھی جی کا یہ کہنا ہے کہ مسٹر محمد علی جناح کو کسی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا, ملت اور وطن کے خلاف استعمال بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا. اور پنڈت جواہر لال نہرو کا یہ کہنا ہے کہ قدرت نے مسٹر محمد
मोहम्मद अली जिन्ना को क़यादत के लिए ही पैदा किया है। दूसरों के साथ मुसलमानों को जंग आज़ादी में रास्ता बनाने के लिए मुसलमानों को मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जैसे ही रहनुमा की ज़रूरत है। लेकिन जनाब स्पीकर साहिबा, क्या हम लोग ने मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना के मजबूत उसूलों की तरह अपने ही प्यारे वतन पाकिस्तान को मजबूत बना लिया है? जी नहीं जनाब सदर साहिबा, बल्कि आज हम लोग तो जात-पात के मसनूई बंदों में पड़े हुए हैं। मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमें दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत और मुमलिकत दिलाई थी, आज हम इसे बदअंदेशों की वजह से दो लफ्ज़ करके बैठे हुए हैं। आज़ादी की कदर कीमत और मंजिलत भूलते जा रहे हैं। अगर आज़ादी की कदर कीमत और मंजिलत पूछनी है तो इराकियों से पूछिए, फ़लस्तीनियों से पूछिए, कश्मीरियों से पूछिए। बल्कि आज तो हम जात-पात के मसनूई बंदों में पड़े हुए हैं। जुगराफिया वतन के सहन में गिरफ्तार है, रंगो नस्ल के भूत पूछने शुरू करिए, अपने आर्जी नफ़े के लिए फ़िरकों में तकसीम हो गए हैं। क्या इकबाल ने ऐसे ही वतन का ख्वाब देखा था? क्या प्यारे कायद आज़म ने इसलिए ही पाकिस्तान बनाया था? क्या वो ऐसे ही पाकिस्तान चाहते थे? कायद आज़म, आओ जरा तुम देखो अपना पाकिस्तान। कायद आज़म, आओ जरा तुम देखो अपना पाकिस्तान, जिसके खातिर सबने लुटाया अपना तन में जान। कायद आज़म, आओ जरा तुम देखो अपना पाकिस्तान। रास्ते भी वही हैं, मंजिलें भी वही हैं, लोग भी वही हैं, मगर जज्बे ईमान की कमी हो गई है, कुव्वत इरादे की कमी हो गई है। आजकल के लोग तो हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हैं। आजकल के लोग तो ये चाहते हैं कि आसमान खुद हमारी तरफ आंखें फर्शे राह कर ले, तारे टूट कर हमारी झोली में बैठ जाए, हम रातों रात अमीर बन जाए, हमें दौलतें मिल जाए, वजारतें उज़्मा मिल जाए और गाड़ियाँ घर से बाहर खड़ी हो जाए। जब तक हम लोग किसी बात का मुसम्मम इरादा न करें, वो चीज़ होना बिल्कुल 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 नामुमकिन है। जनाब स्पीकर साहिबा, मारते हैं को बातिल भी वही, लेकिन आज काफिलों में कोई हुसैन नहीं। जलवा दूर तो आज भी मौजूद है, लेकिन कोई मूसा नहीं, और कश्तियाँ जला के फतह हासिल करने वाला कोई तारिक बिन ज़ियाद नहीं। गिरोह जमाते तो बहुत है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने वाला और भंवर में फंसी कश्ती को निकालने वाला मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जैसा मेरा कोई अजीम कायद नहीं। और नील हकीम खतरे जां तो बहुत है, नील हकीम खतरे जां तो बहुत है, लेकिन हकीम सईद जैसा मेरा कोई हमदर्द, हकीम सईद जैसा कोई हमदर्द, सच्चा हमदर्द मसीहा नहीं। जनाब स्पीकर साहिबा, हमें अपने अंदर वो विल पावर, वो नेक मसाइल, वो नेक मकसद और वो मुसम्मम इरादे, वो मजबूत इरादे पैदा करने होंगे कि हम लोग ख्वाहिश करें दीदार काबा की, और काबा खुद चल कर आ जाए हमारे दीदार को, और हम लोग मंजिल के लिए दो काम चले और सामने मंजिल आ जाए। शायर ने क्या खूब कहा है, और बांध कमर क्या डरता है, और बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, जो उम्र को मुफ्त गवाएगा आखिर में पछताएगा, कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा, और बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। प्यारे नौनिहाल साथी, हमें कुछ फैसला करना होगा अपने बिसात के मुताबिक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साले नौ की आमद है, तो उसके हवाले से हमें नई सोचें पैदा करनी होंगी, साले नौ को निखारना होगा, सुबह बहारा बनाना होगा। हमें साले नौ को फिर सुबह बहारा बनाना है, हमें साले नौ को फिर सुबह बहारा बनाना है, फिर गुलों को नए निखार देंगे, उजड़ती बस्तियों को नए आसार देंगे, बिगड़े काम अपनी हिम्मतों से सवार देंगे, खुदा का नाम लेकर नए दियार देंगे। कोयल को भी अब नया नगमा कूकू सिखाना है, हमें साले नौ को फिर सुबह बहारा बनाना है, हमें साले नौ को फिर सुबह बहारा बनाना है, सुबह बहारा बनाना है। शुक्रिया। निहायत पुरजोर
جوش اور بااثر انداز میں قائد اعظم کی مثال پیش کرتے ہوئے قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہی تھیں قائد حزب اختلاف کہکشاں انجم۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آج کے موضوع کے بارے میں مقررین اسمبلی کے کیا خیالات ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں مرزا اسامہ بیگ کو، جن کا تعلق گورنمنٹ سراج الدولہ کالج سے ہے۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درمند کا طرز کلام اور ہے۔ جی ہاں، مجھے عشق ہے، مجھے عشق ہے سچائی سے، مجھے عشق ہے عزم و ہمت سے، مجھے عشق ہے ثابت قدمی سے، مجھے عشق ہے آگے بڑھنے سے، اور اس عنوان سے کہ مضبوط ارادے اپنی راہ آپ پیدا کر لیتے ہیں۔ اسپیکر ذی وقار، یہ آج کے موضوع کی قرارداد ہے جس کی تائید میں بھرپور انداز میں کرتا ہوں۔ اگر ہمارے اندر ہمت ہو، ہمارے سوچ میں توازن ہو، ہماری فکر میں گہرائی ہو، ہمارے انداز میں یقین ہو، ہمارے عمل میں تسلسل ہو، اور ہمارے ارادے مضبوط ہوں، تو اے جذبہ دل گر میں چاہوں تو ہر چیز مقابل آ جائے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو کام چلوں اور منزل سامنے آ جائے۔ یہ صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ اٹل حقیقت ہیں۔ اپنی حیات کا تجزیہ کریں تو یہ حقیقت آشکار ہوتی جائے گی کہ آپ اپنی ناکامی کا ذمہ دار کچھ بیرونی عوامل کو ٹھہراتے ہیں، لیکن آپ اپنی ناکامی کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں۔ دانستہ یا نادانستہ ساتھیوں، ذرا غور کریں، بڑے لوگوں کی سواں عمری پڑھیں، کیا کامیابی انہیں سونے کے تشت میں رکھ کر پیش کی گئی؟ کیا وہ اپنے ارادے میں پھولوں کی راہ گزر پر چل کر کامیاب ہوئے؟ کیا ان کی بلندی کی وجہ یہ تھی کہ حالات ان کے حلق میں سازگار تھے؟ کیا کسی کی ترقی کا راز اس میں مضمر ہو سکتا ہے کہ وہ ہمت ہار بیٹھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ کامیاب انسان کی سوچ تو یہ ہوتی ہے، ہم اور ڈریں باد مخالف سے غلط ہے، ہم اور ڈریں باد مخالف سے غلط ہے، ہم تو گردش طوفان سے کئی بار لڑے ہیں، بار بار باد مخالف کے تھپیڑے کھانے پڑتے ہیں، تبھی جا کے انسان کامیاب اور سرخرو ہوتا ہے۔ جیسے رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پسے جانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پسے جانے کے بعد، سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ اسپیکر ذی وقار، جو شخص مضبوط ارادے رکھتا ہے وہی شخص شاہراہ حیات پر ترقی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ گامزن ہوتا ہے۔ ایسا شخص مصائب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندہ رہنے کا فن سیکھ لیتا ہے۔ گرج برس کرنا ہم کو ڈبو سکے گرج برس کرنا ہم کو ڈبو سکے بادل، گرج برس کرنا ہم کو ڈبو سکے بادل، لو یہی ہوا کہ وہی بادباں ہمارے ہوئے۔ اسپیکر ذی وقار، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، دانشوروں کے اقوال سے لے کر شاعروں کی شاعری تک، سائنسدانوں کے کمالات، سیاست دانوں کے عروج اور بادشاہوں کی چھنی ہوئی بادشاہت کی کہانیاں اٹھا کر پڑھیے، آپ کو ہر جگہ ہر مقام پر مضبوط ارادے کا دخل نظر آئے گا، جس کے بلبوتے پر انہوں نے اپنی چھنی ہوئی راجدھانی دوبارہ حاصل کی اور عروج پایا۔ محترم معززین باتمکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے اندھیرے میں گم ایک ایسے معاشرے کی کایا پلٹ دی، آپ نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا آپ نے ایک ایسا عظیم الشان انقلاب برپا کیا کہ جس کو دیکھ کر بڑے سے بڑا انقلابی انسان بھی اپنی حیرت اور استجاب کو چھپا نہ سکا اور اسے سرنگوں ہونا پڑا۔ محترم سامعین، قائد اعظم محمد علی جناح نے یقین محکم، عمل پیہم اور آہنی عزائم کی بدولت ہی قیام پاکستان کو ممکن بنایا۔ مصائب کا ایک طوفان تھا، لیکن میرے قائد نے کہا، طوفان کر رہا ہے میرے عزم سے کلام، طوفان کر رہا ہے میرے عزم سے کلام، دنیا سمجھ رہی ہے کشتی بھور میں ہے۔
قائد نونہال حکیم محمد سعید شہید نے اپنے مضبوط ارادے، یقین محکم اور عمل پہ ہم کی بدولت ہی اپنا وقار پایا، اپنا مقام پیدا کیا اور طب کو پاکستان میں زندہ کیا. نونہالوں کے لیے بے شمار کام کیے، بیرون ملک طب کا وقار بلند کیا، یعنی جو ارادہ کیا اسے پورا کیا. وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر و یاقوت. غرض اسپیکر ذی وقار، اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مضبوط ارادے کی بدولت ہی انسان ترقی کی منزل پار کر سکتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی محنت اور حوصلے کی بدولت ہی پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. جو شخص مصائب سے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیتا ہے وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. کامیاب وہی ہوا جس نے یہ سوچ رکھی. حوادث سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے. حوادث سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا. شکریہ. اے جذبہ دل کر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. یہ تھے گورنمنٹ سراج الدولہ کالج کے مرزا اسامہ بیگ. حاضرین محفل سے میری درخواست ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرتے ہوئے اسمبلی کا تقدس برقرار رکھیں. اب اظہار خیال کریں گی KMA اسکول کی نونہال حنا جنید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عالی، آج میرے ایوان نے جو قرارداد منظور کی ہے اس کا موضوع ہے مضبوط ارادے اپنی راہ خود بناتے ہیں. تو جناب عالی اس کا موضوع ہے مضبوط ارادے اپنی راہ خود بناتے ہیں. تو جناب عالی اس ایک چھوٹے سے جملے کی مثال ایسے ہے جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس موضوع پر کہنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ میرے معزز ایوان کا وقت ختم ہو جائے گا. لیکن یہ معزز ایوان تو ہمیں پابندی وقت سکھاتا ہے، کیونکہ اس کے بانی حکیم محمد سعید نے ہمیشہ وقت کی پابندی پر عمل کیا. تو جناب اس معزز ایوان کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ مضبوط ارادے اپنی راہ آپ پیدا کرتے ہیں. اس موقع پر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اور نہ صرف شاعروں نے بلکہ عمرانی ماہر نفسیات کا یہ خیال ہے کہ کسی کام کی تکمیل اور اس کو سہل بنانے میں 2 عنصر کام کرتے ہیں. ایک تو فکر میں یقین کی پختگی، اور دوسرے فکر کو ناہمواری سے دور کرنا اور اس کو سیل العمل بنانا تاکہ وہ حصول نصب العین کے مطابق ہو. تو جناب جن قوموں کے جذبوں میں صداقت ہو، ارادے مضبوط ہو، وہ نصب العین کو سامنے رکھ کر پوری دنیا میں اپنا لوہا منواتی ہیں. میں اس موقع پر چرچل کی تقریر کا ایک حوالہ بھی ضرور دوں گی. یہ اس وقت کی تقریر ہے جب انگلستان کے پاس ہٹلر کے حملوں سے مدافعت کے تمام وسائل ناکام ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنی قوم میں جذبہ جگاتے ہوئے کہا تھا، ہم ساحلوں پر جنگ کریں گے، ہم میدانوں میں لڑیں گے، ہم کھیتوں اور سڑکوں پر مقابلہ کریں گے، ہم پہاڑوں پر نبرد آزما ہوں گے، ہم سوڈے کی بوتلوں سے لوگوں کے سر کو چکنا چور کر دیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس بندوقیں نہیں. تو جناب عالی یہ الفاظ کیا تھے؟ یہ جادو تھے جس نے قوم میں اپنے دفاع کا جذبہ بیدار کیا، اور آج ہم انگلستان کو ایک مضبوط ملک کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. جناب عالی یہ تھی گیروں کی باتیں. آئیے ہم اپنے بزرگوں کا جائزہ لیں، کیونکہ آج کل تو پاکستان کے لوگوں پر بے حسی کی چادر تنی ہوئی ہے. شاید میں ماضی کے چند اوراق جب پلٹوں تو یہ قوم
اور نیگرو پونٹے سے ملنے میں فخر کرنے کے بجائے اپنے دل کے خوابیدہ جذبوں کو جگائے گی جو ان کے دل کے کسی کونے میں پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ تو آئیے ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: ہم اور مائرکہ امتحان سے ڈر جاتے، ہم اور مائرکہ امتحان سے ڈر جاتے، جواب پاؤں جو دیتے تو سر کے بل جاتے۔ تو جناب عالی، اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں پر مایوسی طاری تھی، اپنی پسماندگی کا احساس شدید تھا، جی چاہتا تھا کہ مجبوریوں کی دیواروں کو توڑ کر آگے بڑھ جائے۔ اقبال، محمد علی جوہر اور دیگر رہنماؤں کی بنائی ہوئی ملت کی تصویریں ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی، بس نغمے ہوئے تاب تھے تاروں سے نکلنے کے لیے۔ ایسے وقت پر ابر رحمت چھا گیا، قائد اعظم کو غیب سے ہدایت ہوئی کہ وہ پاکستان کا نعرہ لگائے۔ ان کی آواز بلند ہوئی کہ ساری قوم ان کے پیچھے روا دوا ہو گئی، سب اپنے آپ کو بھول گئے اور دیوانہ وار صرف ایک اسی منزل کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ لاکھوں جانی گئی مگر جان نثر آنے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ریلا تھا جو کہ نہ تھمتا تھا نہ تھما۔ قائد اعظم نے بازو اٹھا کر انگلی سے اشارہ تو کر دیا، مگر مخلوق خدا کا جو ٹیڑھی دل تھا وہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے قائد کو بھی کہیں رکنے نہ دیا۔ بقول شاعر، یاران تیزگام نے منزل کو جا لیا۔ تو جناب عالی، یہ تھے جذبے جو ایک مضبوط قیادت کے زیر سایے میں پل رہے تھے۔ ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی، ایک ہی نعرہ تھا اور قائد سے بے پناہ محبت تھی جس کا اظہار اس شعر سے ہوتا ہے: اثر ہے یہ آتش بیانی کا اس کی کہ منہ کانگریس کا دھواں ہو رہا ہے۔ اس پیری میں چہرے کی رونق تو دیکھو، میرا پیر پھر نوجوان ہو رہا ہے۔ سلامت ہے قائد اعظم الہی، وظیفہ یہ ورد زباں ہو رہا ہے۔ تو جناب عالی، ان لوگوں نے تو اپنے جذبوں کا نام پاکستان کی صورت میں حاصل کر لیا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے اس عزم اور ولولے کو نیم جا کر دیا، گلوں سے خود گرزیاں نکلی اور ہر ملک کے شعبے میں چلی گئی۔ وزیر امیر کبیر ہو گئے، وزیر امیر کبیر ہو گئے، حکمرانوں نے اپنی گدیاں مضبوط کر لی، جان نثاری کے بجائے لوٹ مار پر کمر میں باندھ لی، ہم نے بھیک کے پیالے امریکہ کے آگے بڑھا دیے۔ تو جناب عالی، یہ تو ہے ایک خطرناک صورتحال، لیکن میں کہتی ہوں اگر ہو جذبہ تعمیر زندہ، اگر ہو جذبہ تعمیر زندہ، تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے؟ تو آئیے آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ارادے کو مضبوط کر کے منزل کو پختگی سے اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر قصوہ ناقص کے آگے سر نہ جھکائے، ہمیں ثبات نصیب ہو، ہماری شکست میں فتح ہو، تو ہمیں اپنے ارادے کو مضبوط کرنا ہے، جیسے کہ بانی پاکستان اور حکیم محمد سعید کے تھے۔ تو جناب اب بھی وقت نہیں گزرا، اب بھی ہم اپنے کاموں کو رواں دواں کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی: ہے سامنے کھلا ہوا میدان چلے چلو، بامراد ہے ثمرے افشاں چلے چلو، دریا ہو راہ میں کہ بیاباں چلے چلو، چلنا ہی مصلحت ہے میرے ساتھیوں چلے چلو۔ شکریہ۔ اگر ہو جذبہ تعمیر زندہ، تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے؟ اپنے دبنگ لہجے اور اثر انداز افکار سے حاضرین محفل کو متاثر کر رہی تھی حنا جنید، اور اب ملاحظہ کرتے ہیں حافظ حسان احمد صدیقی کے خیالات، جو میٹرو پولیس اکیڈمی کے طالب علم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر صاحبہ، مہمان خصوصی پیاری سعدیہ باجی، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ مشیت عزیز،
جب کسی قوم کی کایا پلٹ دینا چاہے اور اسے کسی اہم و اعلیٰ مقصد کی تکمیل منظور ہو تو اولاد آدم میں ایسی غلاور شخصیات جنم لیتی ہیں جن کے ذری کارناموں کی تابش جمی انسانیت کو عرصہ دراز تک تابندہ رکھتی ہیں۔ ایسی ہی قابل قدر افراد میں ایک محمد علی جناح بھی ہیں جن کی رفعت و عظمت کی ہمسری شاید ہی کسی اور رہنما کو نصیب ہوئی ہو، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آپ سے بلند ہمتی، نیک کردار، مضبوط ارادے ملنا ممکن ہی نہیں۔ عظیم قائد کا نام گرامی سنتے ہی ہمارے سر نیاز جوش ارادت سے اس لیے جھک جاتے ہیں کہ دور غلامی میں آپ نے ملک شب کو سپید سحر، مردہ دل کو موج بحر، محروم بنا کو نور نظر اور ارباب شعور کو معراج فکر ادا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کے نام نیواؤں کے لیے ایک آزاد مملکت خود داد حاصل کی۔ آپ کے احسانات قید حروف مسید نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ نے گلشن خزاں کو، رسید بہار جاویدانہ، چراغ سحر کو، کوکب زمانہ اور در بدر بھٹکنے والوں کو مالک آشیانہ بنا دیا۔ صدر محترم، دنیا میں انسان قدم قدم پر مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ہمت اور استقلال سے کام نہ لے تو کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی برعکس ہمت اور حوصلے سے کام لے کر بڑی سے بڑی مشکل کو بھی حل کر سکتا ہے۔ تاریخ اس قسم کی مثالوں سے لبریز ہے۔ جب تک مسلمان ہمت اور حوصلے سے کام لیتے رہے، کامیابی سے ہمکنار ہوتے رہے۔ انہوں نے مغرب کی وادیوں میں اذانیں دی، الجزائر، مراکش، ہسپانیہ، فرانس اور جنوبی اور مشرقی یورپ کے ملکوں میں فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ علامہ اقبال نے باہمت اور جفاکش انسانوں کی تعریف میں فرمایا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ جناب اسپیکر صاحبہ، آج دنیا میں جس قدر ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ سب انسان کے مضبوط ارادے ہی کے کرشمے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ تنصیر کائنات کا بیڑا بھی اٹھا لیا ہے۔ وہ آج ہواؤں کے کاندھوں پر سوار چاند کی دنیا میں گامزن، سیاروں کی محفل میں خیمہ زن نظر آتے ہیں۔ دنیا میں عظیم انسان کے سوانح امیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ جن لوگوں نے لگاتار محنت اور مضبوط ارادے کو اپنایا وہ ترقی کے آسمان میں فائز ہوئے، شہرت نے ان کے قدم چومے۔ ابراہم لنکن ایک غریب باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود امریکہ کا صدر بن گیا۔ مارکونی نے بے سر و سامانی کے عالم میں اپنی محنت اور مضبوط ارادے کی بدولت ریڈیو ایجاد کیا۔ جابر بن حیان اعلیٰ تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باوجود نامور سائنسدان اور کیمیا کا باب آدم بن گیا۔ اسٹیونسن ایک معمولی کارکن کا بیٹا ہونے کے باوجود ریلوے انجن ایجاد کیا۔ سر سید احمد خان سخت مخالفت کے باوجود مسلم قوم کے مصلح اور اردو ادب کے مورث اعلیٰ بن گئے۔ سمندروں کی تہہ میں پوشیدہ خزانوں کو تلاش کرنا، حیرت کو نجات، علوم و فنون کو حیرت انگیز ترقی دینا، خلا میں پہنچ جانا، ستاروں کے راستوں کا کھوج لگانا، سورج کی شعاع کو قبضے میں کر کے مختلف کام لینا، یہ سب قابل فخر کارنامے انسان کی لگاتار محنت اور مضبوط ارادے ہی کے بدولت ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ صدر محترم، دنیا کی کوئی مشکل، کوئی گھٹی ایسی نہیں جس پر انسان اپنی محنت اور مضبوط ارادے سے قابو نہ پا سکتے ہوں۔ ہمت، محنت اور مضبوط ارادے بھی عجیب شے ہیں۔ کائنات کی ساری سجش، زیب و زینت، ہمت، محنت، صحیح عمل کی بدولت وجود میں آئی۔ اس کی بدولت انسان نے بیابانوں کو گلزار بنایا۔ وہی ہے صاحب افروز جس نے اپنی ہمت سے، وہی ہے صاحب افروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم آج بھی ایسی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی، ایسے مصائب سے دوچار ہیں جو اندازے سے باہر ہیں۔ ہمیں خوف اور کرب کے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، مگر میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمت اور خود اعتمادی کی بدولت اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرحلے سے کامیاب گزر جائیں گے۔
شاہراہ ترقی پر سب سے بلند پاکستان کا پرچم ہوگا۔ پاکستان کے بہادر اور شجاع نونہال بھی اپنے عظیم قائد کے قول کے مطابق اپنے مضبوط ارادے، غیر معمولی دانائی، شجاعت، حکمت، ہمت سے اپنی سرزمین پاکستان کے ذرے ذرے کو رشک قمر بنائیں گے۔ کیجئے کیوں انتظار آمد ابر بہار، کیجئے کیوں انتظار آمد ابر بہار، اب تو خود گلشن بچھانے کا زمانہ آ گیا۔ شکریہ۔ اثر انگیز خیالات کا اظہار کر رہے تھے میٹرو پولیس اکیڈمی کے حافظ حسان احمد صدیقی، اور اب خطاب کریں گی نمرہ رشید جن کا تعلق بنگلور ٹاؤن اسکول سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ اسپیکر صاحبہ، حاضرین محفل اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اسمبلی میں جو عنوان زیر بحث ہے وہ ہے مضبوط ارادے اپنی راہ آپ پیدا کر لیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جہاں کے انقلابات آئے قوم کو زوال و عروج نصیب ہوا، وہ صرف طاقت کے کم و بیش ہونے یا دولت کی فراوانی و کمی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ سب ارادوں کی مضبوطی اور کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ جہاں کہیں قوم کے اندر حوصلے اور ثابت قدمی کا فقدان ہوا، وہیں ان کی قسمت کا ستارہ بجھنے لگا، اور جہاں اقوام نے اتنے مضبوط ارادوں کا سہارا لیا، وہیں ہاری ہوئی بازی نے اپنا پاسا جیت کی شکل میں پلٹ ڈالا۔ جناب اسپیکر، تاریخ اسی بے شمار مثال سے بھری پڑی ہے جس میں ایک فرد کے مضبوط ارادے نے حالات کا رخ بدل کے تاریخ کے اوراق میں نئی داستانیں رقم کی۔ جناب اسپیکر، قائد اعظم کا یہ قول تو 100% درست ہے کہ ارادے اپنی راہ خود بنا لیتے ہیں، تبھی تو کہیں طارق بن زیاد کے مصمم ارادوں نے اس پہ فتح کر ڈالا تو محمد بن قاسم نے سندھ کی سرزمین پہ فاتح بن کا قدم رکھا، اسلام کی داغ پیل ڈالی۔ کیونکہ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی کوئی تارا تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ جناب والا، مضبوط ارادوں کا ذکر ہو تو فاروق اعظم کی نہ ختم ہونے والی فتوحات کا مسئلہ گواہی دیتا ہے۔ صدیق اکبر کی مستعدی اور ارادے کی شہادت دیتی ہے کہ جھوٹے مدعیان نے نبوت کا قلعہ کما کیسے کیا۔ ارے حضرت علی کی قوت ارادی دیکھے، اگر خیبر فتح کیا تو شیر خدا کہلائے۔ غرض یہ کہ نامساعد حالات کا شکار ہو کر بھی اپنا عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچایا، کیونکہ ارادے جن کی پختہ ہو نظر جن کی خدا پہ ہو، ارادے جن کی پختہ ہو نظر جن کی خدا پہ ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، میں تو یہی کہوں گی کہ دنیا جہاں کے ہتھیار جمع کر لیں، عسکری تعداد میں گنا کو اضافہ کر لیں، اگر قوت ارادہ مضبوط نہیں تو کامیابی کی معراج کو پہنچنا ناممکن ہے۔ حوصلہ مند کی عادت بے خوفی اور ثابت قدمی ہی منزل پر پہنچنے کی ثابت دلیل ہے۔ بڑے صغیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر چکا تھا، برطانوی اور کانگریزی سازشوں کے گہرے جال میں مسلمانوں کی تقدیر کو قید کر دیا گیا تھا، غلامی اور بے بسی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، سینکڑوں برس ہندوستان پہ جاؤ جلال حکمرانی کرنے والے مسلمان مکار انگریزوں کو ظلم و استبداد کا نشانہ بنے جا رہے تھے۔ ایسے میں کس مرد مجاہد کے حوصلوں اور ارادوں نے منزل کا تعین کیا؟ جی ہاں، پہلے سر سید احمد خان، پھر علامہ اقبال اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح جیسے حوصلہ مند اور باعمل رہنماؤں نے یہ ثابت کر دیا کہ کتنے ہی کٹھن اور دشوار گزار مراحل سے گزرنا پڑے، اگر پختہ ارادوں کی موجودگی ہے تو منزل کو پانا دشوار نہیں۔ سامعین محفل، مسلمانوں کا یہ نجات دہندہ اپنے موقف پر ڈٹا رہا، تبھی تو 23 مارچ 1940 میں صاف الفاظ میں دنیا کے سامنے اپنے ارادے یعنی علیحدہ مملکت کے حصول کو بیان کر دیا، ہر قسم کے خوف و خطرے کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا، اور حکومت برطانیہ اور کانگریزی ناخداؤں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر الگ وطن کا مطالبہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ اب آزادی یا موت ہی ہمارا مقصد حیات ہے، کیونکہ مصائب لاکھ پڑ جائیں عزائم کم نہیں ہوتے، یہ وہ
ڈر ہیں جو کر جاتے ہیں لیکن خم نہیں ہوتے. جناب اسپیکر، قائد اعظم کی بے خوف قیادت نے ان تک کاوشوں کا صلہ پا ہی لیا. برطانوی حکومت اور کانگریس ان کے فیصلے، ان کے ارادے، ان کی ہمت و جرأت کے آگے جھکی گئی. یوں مسلمانوں کی قیادت کرنے والے قوی ارادوں کے مالک محمد علی جناح نے 14 اگست 1947 میں پاکستان